السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام پلس پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے اندر جب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چارج سنبھالا اور چیف جسٹس بنے، اس کے بعد کافی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوئی ہیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اجاز الحسن، جسٹس اجاز الحسن نے چیف جسٹس بننا تھا اکتوبر نومبر میں، وہ ریزائن کر گئے دونوں۔ اب اطلاعات ہیں کہ شاید مزید کچھ ججز بھی جو ہیں وہ ریزائن کرنے والے ہیں یا ان کے معاملات بھی جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیصلہ آیا بلے کے نشان کے اوپر، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر، اس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید طیب جعفری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ ایک طویل جمہوری جدوجہد ہے ان کی، انہوں نے پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے اور لوگوں اور پاکستان کے عوام کے معاشی اور سیاسی اور سماجی حقوق کے لیے طویل جدوجہد کی، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ وہ آج ان کی مہربانی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر یہ سپریم کورٹ میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عمر عطیہ بندیال صاحب جب تھے کہ ایک بڑی تقسیم ہے اور ایک بڑی سپلٹ ہے، دو گروپس ہیں، اور کہا جاتا تھا ہم خیال ججز اور دوسرے ججز، لیکن پھر جب یہ چیف جسٹس بنے قاضی فائز عیسیٰ تو اس کے بعد کافی ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئیں، دو استعفے آ گئے، سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہوئی۔ تو سر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ پہلی جو تھی نا کاوش چیف جسٹس صاحب کی، وہ بڑی قابل قدر تھی جب انہوں نے ہائی کورٹ کا فل بینچ، سپریم کورٹ کا ایک بینچ تشکیل دیا جس میں سارے ججز کو ساتھ بٹھایا، فل کورٹ، جی فل کورٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یکجا ہے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ میں سپریٹ نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی پازیٹیو ایفرٹ تھی، اور اس کو لائرز کمیونٹی نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کی تعریف ہوئی۔ لیکن آپ جیسا سمجھتے ہیں کہ ایک جج کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے قانون کو سمجھنے کا اور قانون کی وضاحت کا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اختلافی نوٹ بھی آئے، بالکل ہے، اور ان کو ویلکم کیا چیف جسٹس صاحب نے، کوئی پرسنل نہیں لیا ان کو۔ جیسے کہ پچھلے سیٹ اپ میں ہوتا تھا کہ اس میں بینچز ہی نہیں بنائے جاتے تھے، بالکل بینچز ایسے بنائے جاتے تھے جن سے اپنی خواہش کے مطابق فیصلے لیے جا سکتے، خواہش کہہ لیں یا اپنی پسند کے مطابق۔ تو ایک دوسرا اس میں پازیٹیو ایسپیکٹ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے، یہ لائیو ٹیلی کاسٹ والا ہے۔ جی بالکل، یہ براہ راست اس میں جی ہاں، اس میں میں بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے، صحیح، اس لیے کہ اس میں سارے پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں کہ پروسیڈنگز کیسے چل رہی ہیں، اور اس میں کوئی باعث نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی ان کویسچن آئی لائرس کی۔ بالکل سر، بھکلا تو بڑی مشکل میں۔ ہاں، اور دوسرا اس میں ایک اچھا پہلو یہ تھا کہ جو لوگ ابھی سپریم کورٹ میں انڈکٹ نہیں ہوئے، جی جی، اور جو مستقبل میں سپریم کورٹ کے وکیل بننے جا رہے ہیں، ان کو پروسیجر کا اور پروسیڈنگز کا دیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس سے کچھ سیکھ پائے۔ بالکل صحیح، لیکن ساتھ ہی آپ کی بات یہ ہے کہ پارٹی بازی تو نہیں ہے، سپریٹ نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا جی سپریم کورٹ کے، جب یہ اناؤنس ہو جاتے ہیں نا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے فیصلے، پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلوں پہ تنقید جو ہے وہ وکیل کا بھی حق ہے، بالکل، وہ تبصرہ عوام کا بھی حق ہے، میڈیا کا بھی حق ہے۔ کچھ فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کچھ اختلاف رائے پہ، جیسے آپ نے فرمایا ابھی، مجھے ذاتی طور پہ اس فیصلے سے اختلاف ہے۔ میری ادنیٰ سی رائے یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے الیکشن سمبل کو ڈس الاؤ کرنے کا فیصلہ ہے، اس سے جمہوریت کو تقویت نہیں ملی۔ بالکل صحیح، ایک جمہوری پروسیس تھا، اور پھر ایک بات ماننی پڑے گی آپ کو
کہ پی ٹی آئی ایک پاپولسٹ پارٹی ہے بالکل اور عمران خان اسٹل اے پاپولر لیڈر آف دا ماسز. بالکل تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اب میں ایک پولیٹیکل ورکر رہا ہوں, ابھی بھی فیلڈ میں ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایک کانسٹیچوئنسی میں 6 لوگ عمران خان کی تصویر لگا کے, بالکل صحیح, کیونکہ ہر بندہ پی ٹی آئی کے پورٹل پہ جا کے یا ویب سائٹ پہ جا کے سرچ نہیں کر سکتا کہ ان فیکٹ ہو از دی ایکچوئل کینڈیڈیٹ آف دا پی ٹی آئی اینڈ ٹکٹ ہولڈر, ویلڈ ٹکٹ ہولڈر کون ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کے نام پہ کیمپین شروع کر دی جن کا پی ٹی آئی سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا, وہ پاپولسٹ ووٹ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے, اور یہ ایک ڈیسیٹفل ایکٹ ہے. سر اس پہ یہ ہوا ہے کہ 2 ویب سائٹس جو ہیں جعلی بن گئی ہیں بن کے تحریک انصاف کے نام سے, کینڈیڈیٹس کے نام سے, اور وہاں پہ الٹے سیدھے کینڈیڈیٹس کے نام ہے وہاں پہ. جی بالکل ہیں, اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے آگے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. جی سر. ٹکٹ سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے جعلی پی ٹی آئی کے. اچھا. جی ہاں, کچھ 2-3 کانسٹیچوئنسیز میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ٹکٹس چینج ہوتے رہے یا سچویشن چینج ہوتی رہی. جی جی 182 پی پی جی جی پتوکی میں ایک دفعہ ٹکٹ اناؤنس ہوا, ایک لائر صاحب دوست ہمارے ہیں, ان کا پھر 3 دن بعد ان کی جگہ پہ ایک اور پرانے ورکر کا نام آیا. اچھا. ان کا جی ویب سائٹ پہ پورٹل پہ میرا نام آ گیا. انہوں نے 3 دن کیمپین کی اور 4 دن کے بعد دوبارہ وہ انہی پہلے والے عقیل اسلم صاحب کو ٹکٹ جو ہے مل گیا. انہوں نے پھر سے کیمپین شروع کی. تو اٹ واز اے کنفیوژن فار دا ماسز, فار دا پیپل, فار دی ووٹرز آلسو, کہ بھائی یہ ان میں سے ایکچوئل کون کینڈیڈیٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ جن کا ٹکٹ ودرا ہوا انہوں نے کیمپین چھوڑ دی. لیکن سیم ہیپنڈ ان ندر کانسٹیچوئنسی دیٹ از 184 پھول نگر. وہاں پہ پہلے پتہ چلا جی کہ رانا فیملی کے رانا تنویر ریاض صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے, لیکن جو فرسٹ لسٹ آئی ویب سائٹ پہ اس میں فاروق شچر ایڈوکیٹ کا نام. جی جی وہ 3-4 دن 5 دن کیمپین کرتے رہے, اور جو لیٹسٹ آئی اس میں بھی ٹکٹ سرٹیفکیٹ ان کا جمع ہوا, عقیل اسلم صاحب کا ہوا, اسی طرح ان کا ہوا. لیکن جب فائنل لسٹ آئی تو وہ رانا تنویر ریاض صاحب کو ڈکلیئر کر دیا گیا. دیر از اگین اے کنفیوژن. صحیح. کانسٹیچوئنسی میں لوگ کنفیوزڈ ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ پارٹی کو رجسٹرڈ تو رہنے دیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی, سمبل لے لیا اس کا, ہاں بلہ لے لیا, نشان اس کا لے لیا. پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. بالکل صحیح بات. پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات جو اس میں جس پوائنٹ آف ویو سے آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو تقویت نہیں ملی, یہ سر ہارس ریڈنگ ہوگی. بالکل. چونکہ ہمارے معاشرے کا کلچر یہ ہے کہ لوگ یا طاقت کے لیے, بالکل اقتدار کے لیے اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں, یا پھر کچھ مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے. صحیح. اور یہ دونوں ایشوز ہمارے معاشرے میں پریویل کرتے ہیں. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. صحیح. فراخ دلی سے. تو کیا ہوگا کہ یہ لوگ کسی پارٹی ڈسپلن کے پابند ہو کے تو نہیں جائیں گے. نہیں, آزاد ہیں. انہوں نے ودن 3 days پارٹی جوائن کرنی ہے, تو 3 دن میں تو انقلاب آ جائے گا جناب. جہاز بھی چلیں گے, گاڑیاں بھی چلیں گے, ڈالر, یہ سب کچھ ہوگا. اس سے جمہوریت کو تقویت نہیں ملے گی. میں اسی بات پہ آپ سے کہہ رہا تھا, مجھے اختلاف یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیموکریٹک پروسیس کو ہم نے نقصان ہوتے دیکھنا ہے مستقبل میں. ہوگا. although میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ نے پہنچایا ہے, لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا منطقی نتیجہ یہ نکلے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, درست فرما رہے ہیں آپ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے جو استعفے تھے, یہ مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں تو 3 مہینے سے افواہیں تھیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے, وہ نہیں فیس کرنا چاہ رہے. لیکن اعجاز الاحسن صاحب کا اچانک جو استعفیٰ تھا, اس نے بہت سوالات کھڑے کیے. ایک تو ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ شاید کوئی گرینڈ حیات کا معاملہ ہے اور کوئی جو ہے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے ریزائن دیا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اور بھی ایسے ججز ہیں جو شاید اگلے عرصے میں ریزائن کرنے والے ہیں. افواہیں ہیں, مطلب یہ ظاہر ہے ابھی تک تو کوئی استعفیٰ سامنے نہیں آیا, اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے, اور میں اوائڈ کروں گا, میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا کہ آپ اس کے حوالے سے اسپیکولیٹ کریں کہ معزز جج صاحبان ہیں, ظاہر ہے وہ بھی. لیکن یہ جو سر کچھ ججز گئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, ان کے حوالے سے تو سینئر لائرز جو ہیں اور لائر باڈیز جو ہیں وہ بھی اپنے کنسرنز, ریزرویشنز تھیں. دیکھیں نا, جب آپ نے الجہاد ٹرسٹ کیس میں فیصلہ کر دیا کہ سینئر موسٹ ہوں گے, بالکل,
تو آپ نے 5ویں نمبر سے اٹھا کے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا, 6ٹھے نمبر سے اٹھا کے ایلیویٹ کر دیا, تو اس کی تائید اور توثیق یا تعریف نہیں کی جا سکتی. صحیح. وہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا اور ایک ناپسندیدہ عمل تھا. صحیح. اگر آپ سینیارٹی کو ملحوظ رکھتے ہیں, میرٹ کو, تو پھر اس فیصلے کی تائید نہیں کی جا سکتی, توصیف بھی نہیں کی جا سکتی. صحیح. تو باقی آپ نے کہی یہ بات کہ کچھ اور سننے میں آ رہا ہے, وہ میں نے سنا یہ ہے کہ ایک ریفرنس جو ہے, آئی ڈونٹ نو, دروغ بر گردن راوی والی بات ہے. جی. میں آئی ایم ناٹ اویئر آف دی فیکٹس آف دا کیس اور فیکٹ آف دی بیک گراؤنڈ, لیکن یہ شنید ہے کہ جناب اعجاز الحسن صاحب کے خلاف بھی کوئی ایک ریفرنس ود ڈاکومنٹڈ ایویڈنس تیار پڑا تھا. تو دیکھیں بڑی امبارسنگ سچویشن ہوتی ہے کہ وڈ بھی چیف جسٹس ہو, سینئر موسٹ جج ہو, اور اس جج کو سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے اگینسٹ سم ڈاکومنٹڈ ایویڈنس, تو وہ ایک امبارسنگ سچویشن ہوتی ہے. انہوں نے اوائڈ کیا. اور یہاں پہ میں اپنے ایک دوست اور چھوٹے بھائی شہزاد شوکت صاحب کے بیان کی پرزور تائید کرتا ہوں کہ ہمیں کسی قابل جج کے استعفے کی خوشی نہیں ہوتی, ہمارے لیے صدمے کا باعث ہے. ججز جا رہے ہیں, اعجاز صاحب بہت کمپیٹنٹ جج تھے. اب جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو اس واقعے کی ایک سٹوری گردش کر رہی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ان کا جانا واقعتاً کوئی اچھا شگون نہیں تھا سپریم کورٹ کے لیے یا اعلیٰ عدلیہ کے لیے. وہ ایک قابل جج تھے. باہر ان کے فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کے رویے پہ تنقید کی جا سکتی ہے, ان کی جانبداری پہ کی جا سکتی ہے. نون لیگ کو تو ویسے ہی بڑی قد تھی, وہ کاف دال قد, کہ انہوں نے وہ کیوں سپروائزری جج بنے, انہوں نے کیوں سپروائز کیا اس کو, نگران جج, تو سارا کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا پڑے گا کہ ایک قابل جج تھے. بہرحال وہ پچھلے سیٹ اپ کے ان پسندیدہ ججز میں سے تھے, 2-3 جن کے پاس سارے الجھے ہوئے آئینی مقدمات اور جو ڈسپیوٹڈ ایشوز تھے انہی کے پاس پیش کیے گئے. اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ ان کے فیصلوں کو وہ کثرت سے تنقید کا نشانہ. جی بالکل بالکل. وہ اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ الیکشنز ہیں, یہ سارا پروسیس ہے, سپریم کورٹ نے بہت زور لگایا ہے, خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, کہ یہ الیکشن ہو جائیں. اب لگتا ہی ہے کہ ہو جائیں گے الیکشن, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, ان کو کریڈٹ جاتا ہے یہ الیکشنز کا. لیکن سر یہ اس کے بعد جو یہ سارے صورتحال بنے گی, اب اگر یہ جو الجہاد ٹرسٹ کیس کی آپ نے مثال دی, اس کے حوالے سے ایک پٹیشن بھی ہے سپریم کورٹ کے اندر, پینڈنگ ہے. بالکل پینڈنگ. اگر وہ لگ جاتی ہے تو یہ جو ججز, جونیئر ججز ایلیویٹ ہوئے ہیں, تو ان کا کیا مستقبل بنے گا؟ ریورسل ہے. اچھا, وہ واپس ہائی کورٹ آئے تو سرٹنلی, پہلے بھی تو جو پی سی او ججز تھے کچھ سپریم کورٹ میں واپس, سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ واپس آئے تھے نا. بالکل آئے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی یونیک بات نہیں ہوگی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ نوبت آئے گی. اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ معاملات جو ہے نا وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گے. اور میں تو خیر سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایک جو انہوں نے پروسیس اڈاپٹ کیا ہے نا ججز کی ایلیویشن کے لیے, وہ ان پروسیس ہے. کمیٹی بن گئی ہے, اس پہ گفت و شنید ہے, پرپوزل دی جا سکتی ہیں. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم یہ فیصلہ کریں. ہم سے مراد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے, جوڈیشری فیصلہ کرے, اور جو بار کونسلس ہیں, وکلاء کے ریپرزنٹیٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ یہ فیصلہ کریں کہ میرٹ پریویل کرے گا. اور اگر میرٹ پریویل کرے گا تو انصاف پریویل کرے گا. اگر آپ آؤٹ آف میرٹ جائیں گے تو پھر نا انصافی پریویل کرے گی, پھر کرپشن پریویل کرے گی, پھر جانبداری پریویل کرے گی. اس لیے میں تو اس پر امید ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ اگر اپنے منطقی انجام پہ مثبت انداز میں پہنچتا ہے تو یہ عدلیہ کے لیے اور لائرز کے لیے اور جمہوری معاشرے کے لیے اور ایک قانون پسند معاشرے کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت عمل ہوگا, اور اس کا کریڈٹ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جائے گا. اچھا سر, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا یہ جو قاضی فائز عیسیٰ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد, آپ سر کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں جو آئین کی حکمرانی کا ہمارا خواب ہے جو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی اس کے لیے بہت طویل جدوجہد کی, بلکہ قربانیاں بھی دیں آپ نے,
قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، قید و بند، تشدد، سارا تشدد، سب کچھ برداشت کیا اس خواب کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے سر ہم کہ آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ قدم اٹھا رہے ہیں، یا ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یا وہیں کھڑے ہیں؟ دنیا بھٹی صاحب امید پہ قائم ہے. جی سر. ہم نے اپنی سی کاوش کی، کوشش کی. جی سر. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں، کورٹس میں بھی جا کے میں کو پی ٹی آئی کے لائرس کے اور کچھ ورکرز کے کیسز کر رہا ہوں، میں وہاں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارا کچھ ہم 40-50 سال پہلے اپنے اوپر برداشت کر چکے ہیں. بالکل صحیح. بینگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹس، پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ تھے، اور مارشل لاء میں ہم نے ملٹری کورٹس میں 2 دفعہ ملٹری کورٹس کے سامنے بطور ملزم پیش ہوتا رہا، اور باقاعدہ ہتھکڑیوں میں پیش ہوتے تھے ہم، کوئی وہ دوسرے تھے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے ٹارچر بھی سہا، بالکل صحیح. ہم نے بفروریاں بھی کاٹی، بالکل صحیح. جدوجہد کی. میں عدالتوں میں کہتا ہوں کہ اب ہماری نئی نسل سے یہ کام یہ نہ ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی وہ سب کچھ فیس کریں جو ہم نے فیس کیا. ہم نے تو ایک خواب دیکھا تھا، اس کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتے رہے، کوشش کی. خدا کو منظور نہیں تھا، یا ہماری جدوجہد میں کوئی خامی تھی، یا ہماری کاوش میں کوئی کمی تھی، ہم نہ دیکھ پائے. وہ آپ نے سنا ہوا ہے فراز صاحب کا شعر کہ نہ فیض دیکھ ہی پائے نہ ہم ہی دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم. صحیح. تو شاید ہم دیکھ سکیں، فراز صاحب کی بات غلط ہو. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ منصور علی شاہ صاحب کا دور اس سے بھی بہتر دور ہوگا. منصور صاحب بڑے سیزنڈ، جی جی بالکل، اور بڑے بلنٹ، بڑے سیزنڈ اور بڑے خوشگوار آدمی. ہاں خوشگوار. صحیح. اچھے جج ہیں، ہمارے ادھر بھی چیف جسٹس رہے، آلدو وکلاء کے ساتھ ان کے ایشوز چلتے رہے، لیکن وہ ایک خوبصورت انسان ہے، ایک اچھی شخصیت ہے، اور قابل جج. ہاں جی قابل جج. اور انہوں نے یہاں اپنی ایڈمنسٹریٹو جو تھیں ایکٹیویٹیز، ان کا اظہار بھی کیا. انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کمپیوٹرائز سسٹم جی بالکل نہ صرف متعارف کرایا بلکہ عمل درآمد بھی کرایا. بالکل. اس پہ پھر فکسیشن آف دی کیسز میں پسند ناپسند جو ہے وہ میرٹ پہ چلی گئی. میرا خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے بھی ہمیں اچھے کی توقع رکھنی چاہیے، اور قاضی صاحب کے کچھ اقدامات سے اختلافات کے باوجود قاضی صاحب کا دور بہتر دور ثابت ہوگا انشاءاللہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پلس پوائنٹ. ہم نے آج سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کی. آپ نے سید طیب جعفری صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے بہت جو ہے وہ بہت ساری باتیں نہ کہتے ہوئے کہہ دی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.